السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی کا سوال ہے تقلید اور ائمہ اربع رحمہم اللہ تعالی۔ جواب یہ ہے، اور کچھ آپ نے ایک دو ویڈیوز بھی بھیجی ہیں، جواب یہ ہے کہ تقلید کا حکم انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہ تو اللہ کے قرآن میں ہے، نہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ہے۔ تقلید کا حکم نہ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، نہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، نہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، نہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تقلید کا حکم یا تقلید کرنا چاہیے، کرنی چاہیے، نہ یہ حکم جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، نہ یہ کہنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے، نہ یہ کہنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، نہ یہ کہنا مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے، نہ یہ کہنا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، نہ یہ کہنا جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، نہ یہ کہنا جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تقلید کا حکم نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، نہ جو ہے وہ تقلید کا حکم امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تقلید کا حکم نہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تقلید کا حکم نہ امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور تقلید انسانوں کو یا مومنوں کو یا مسلمانوں کو کرنی چاہیے، نہ یہ قرآن کی منسوخ شدہ آیات میں ہے، نہ موجود شدہ آیات میں ہے۔ تقلید کا حکم نہ تو صحیح روایات میں ہے، نہ ضعیف روایات میں ہے، نہ موضوع من گھڑت روایات میں ہے۔ پتہ نہیں یہ بلا کہاں سے آئی ہے، یہ تقلید بلا کہاں سے لی گئی ہے۔ ان تمام جگہوں پر تقلید کا حکم کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر حکم موجود کیا ہے؟ حکم موجود یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورۃ النساء پارہ نمبر 5 ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ ہے قرآن کا حکم۔ باقی اللہ کا قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، وہ اطاعت سے، اتباع سے بھری پڑی ہیں۔ 20 آیات ہیں، 20 احادیث ہیں، 20 ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے اقوال ہیں کہ جن میں اطاعت کا اور اتباع کا درس دیا گیا ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرمایا، علیکم بالسمع والطاعہ، تم پر سننا اور اطاعت کرنا فرض ہے، اپنے اوپر سننا اور اطاعت کرنا یہ لازم کر لو، ٹھیک۔ اور اس حدیث میں ابو داود کی صحیح روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو ایجاد کرنے سے ہمیں سختی سے منع کیا، اور سننا، اطاعت کرنا اور سنت، اپنی سنت اور اپنے خلفاء کی سنت کو داڑھ کے دانتوں سے، سامنے کے ربائی دانتوں سے نہیں، پیچھے اینڈ پر داڑھ کے دانتوں سے جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ ایک پھر حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اقتدوا من بعدی، میرے بعد اطاعت کرنی ہے ان دو کی، اقتداء کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے کن کی؟ ان دو کی، ابو بکر کی، عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہاں نبی علیہ السلام نے اقتدوا من بعدی کہہ کر ابو بکر و عمر کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔ تو مطلب
امت کو چاہیے کہ ان دو کے مقتدی بن جائیں۔ تو یہاں اقتداء کا حکم، علیکم بالسمع والطاعت میں سننا اور اطاعت کرنے کا حکم، اور قرآن کی آیت صاف ہے۔ اب اولی الامر میں ہم آتے ہیں تو اولی الامر میں مسلمانوں کے حکمران ہیں، پلس اسی میں ہی ایڈ ہیں ائمہ کرام، علماء کرام، فقہائے عظام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہاں اطاعت کا حکم ہے، تقلید کہاں ہے؟ تقریباً اپنے 25 کے لگ بھگ قرآن مجید کے حفظ کے اس سفر میں، اور اس میں تقریباً 20 کے لگ بھگ جو ہے، بلکہ 20 تو پورے نہ، کچھ اوپر کر لیں آپ، قرآن مجید کو تراویح میں باجماعت سنانے پر، اور قرآن ایسے نہیں پڑھا کہ کوئی پتہ نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، پتہ ہے کہ قرآن کہاں پر کیا بتا رہا ہے۔ میرے سامنے تو نہ مجھے عبدالرحمن جامی صاحب نے وہ آیت پڑھائی، نہ میرے سامنے وہ خود سے آیت آئی کہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کو یا مومنوں کو یا مسلمانوں کو، اعلیٰ کو یا اسفل کو، عالم کو یا جاہل کو کہا ہو کہ میاں تم نے تقلید کرنی ہے۔ یہ آیت میرے سامنے تو نہیں ہے، 30 پاروں میں تو نہیں ہے، 30 پاروں میں تو ایسی کوئی آیت نہیں جس میں تقلید کا حکم دیا گیا ہو۔ اچھا جی، اور قرآن کے ہیں یہی 30 پارے، تو یہاں یہ بات نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ کو ملے گا اقتداء ملے گا، اطاعت ملے گی، اور آپ کو اتباع ملے گی، یہ چیزیں قرآن حدیث میں موجود ہیں۔ اور لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے یہ کیا کہ قرآن نے ہمیں منع کیا تھا، قرآن کا حکم تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت اختیار نہیں کرنی، بلکہ حبل اللہ کو سب نے مل جل کے پکڑ لینا ہے۔ اب حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ کلام اللہ ہے۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ کلام اللہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، پلس قرآن مجید کی تفسیر، تشریح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت اور حدیث ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم فرقہ واریت میں پڑ گئے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی اور دیگر روایات میں ہمیں بتا دیا تھا کہ پہلے امتوں میں 71 فرقے ہوئے، یہود کے 72 ہوئے، نصارہ کے، اور اس میری امت آخری امت کے فرقے ہوں گے۔ یہ امت فرقوں میں، تفرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقے، کلہم فی النار، سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ اور وہ ایک کون ہوگا؟ مان علی و صحابی الیوم۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے معطا میں اور مسلم میں ہمیں یہ بتا دیا کہ ترکت فیکم امرین، تم نے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، حدیث رسول اللہ، سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یہی 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور غدیر خم پر آپ نے قرآن چھوڑنے کی بات کہی کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، تھام لینا ہے، اور پلس یہ کہ اہل بیت کا ادب و احترام اور اکرام کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہی کچھ بتایا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم ائمہ کرام کے نام پر فرقے بنا کر بیٹھ گئے، اور ان فرقوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اور ایک امام کی تقلید کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اور اس کے اندر بھی پھر پورے نہ اترے کہ مسائل میں تو امام صاحب کی تقلید کر لی، مگر عقائد میں اس امام کی تقلید نہیں کی، اور ماتریدیہ، اشاعرہ اور چشتیہ اور قادریہ اور اس طرح کے دیگر سلسلوں کے اندر بٹ گئے اور تقسیم ہو گئے، اور پھر آگے نیچے تقسیم در تقسیم کا سلسلہ وہ جاری و ساری ہے۔ جیسے سیمپل دے رہا ہوں آپ کو، حنفی ہوگا، پھر اس کے بعد جناب وہ ماتریدیہ اور اشاعرہ ہوگا، اور پھر نیچے جو ہے وہ دیوبندی ہوگا، بریلوی ہوگا، پھر اس کے اندر حیاتی ہوگا، مماتی ہوگا، ربڑی ہوگا، چشتی ہوگا، قادری ہوگا، سور وردی، بغیر وردی ہوگا، اور نامعلوم سلسلہ در سلسلہ آگے کہاں تک یہ لوگ پھیلتے جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں سورۃ الاعراف میں یہ حکم دیتا ہے
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، یعنی جو آسمان سے تمہارے پاس آیا ہے پیروی اس کی کرنی ہے۔ اب رب کی طرف سے کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید ہی نازل ہوا نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نازل ہوئی، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ سمجھ لیجئے کہ آسمان سے قرآن بھی نازل ہوا، آسمان سے نبی علیہ السلام کی سنت، حدیث اور سیرت بھی نازل ہوئی۔ یہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کو یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ تو جو آسمان سے نازل ہوا پیروی اس کی کرنی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کو چھوڑ کر اور دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ تو آیت بالکل صاف ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو نازل کیا گیا ہے نا پیروی اس کی کرنی ہے۔ تو یہ قرآن کہاں سے آیا؟ آسمانوں سے آیا ہے نا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث کہاں سے آئی؟ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے تحت یہ بھی آسمان سے مکہ مدینہ پر آئی، مکہ مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی، تو ان کی پیروی کرنی ہے۔ اب قرآن کی اس آیت میں کہیں احبار و رہبان کا، کہیں علماء اور درویشوں کا، کہیں جو ہے چودھریوں اور سرداروں کا کوئی ذکر ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ پہلے تو کرتے ہیں تقلید امام ابو حنیفہ کی اور آگے دیگر ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، تو کیا ان ائمہ کرام نے تقلید کا حکم دیا ہے؟ کیا ان ائمہ کرام نے تقلید کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں دیا۔ تو ارے آپ کدھر کے رہے؟ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ پچھلا جملہ آپ خود ملا لیں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، پیچھے کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے تو کسی سے پوچھ لینا۔ تو خود ائمہ کرام نے تقلید کا حکم تو نہیں دیا، پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان تقلید کرنے والے مقلدین سے اعلان برات کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ البقرہ پارہ نمبر 2۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی وہ کیا کہتے ہیں تقلید کرنے نہ کرنے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ائمہ کرام میں یہ پہلے پیدا ہو رہے ہیں اس لیے ان کو ہم رتبہ دے رہے ہیں امام اعظم کا کہ یہ چاروں میں بڑے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری آپ کا یوم ولادت ہے۔ 80 ہجری میں امام صاحب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے۔ تو یہ پہلے امام ہیں اہل سنت کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب، میرا طریقہ ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، میرا طریقہ ہے۔ ابن عابدین اسی طرح رد المختار حاشیہ در مختار۔ تو امام صاحب نے کیا کہا؟ صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ کیا انہوں نے تقلید کا حکم دیا؟ وہ تو حدیث کو فالو کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ کیا مطلب اس قول کا؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حنفی بننا چاہتا ہے نا تو وہ صحیح حدیث کو فالو کرے، یہ ہے امام صاحب کے کہنے کا مطلب۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں حنفی بنوں، میں ابو حنیفہ کا پیروکار بن جاؤں، میں نعمان بن ثابت کا فالور بن جاؤں، میں ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والا بن جاؤں، تو ابو حنیفہ فرماتے ہیں
میرا جو فالور بننا چاہتا ہے وہ صحیح حدیث کو فالو کرے. کیوں؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب، میرا طریقہ ہے. تو پتہ چلا کہ سچا سچا اصلی حنفی وہی ہوگا جو صحیح حدیث کو لے گا. اب امام صاحب کے اس قول پر دلیل قرآن کی آیت ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. تو امام صاحب کا یہ قول. اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں جسے ابن عبد البر نے نقل کیا اور اسی طرح دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے. امام صاحب فرماتے ہیں لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا، کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے، کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ ہمارے قول کو لے جب تک کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ ہمارا یہ قول ہم نے کہاں سے لیا، اس پر دلیل کیا ہے. مطلب اندھا دھند ہمارے پیچھے نہیں چلنا. آنکھیں دی ہیں اللہ نے، کان دیا ہے، کھوپڑی میں دماغ موجود ہے تو ان کو استعمال کرنا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے امام فرماتے ہیں لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا، کسی بندے کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ ہمارے قول کو لے، ہمارے قول پر عمل کرے جب تک کہ وہ یہ جان لے کہ اس کا ماخذ کیا ہے، دلیل کیا ہے. اچھا جی، ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرام علی من لم یعرف دلیلی، اس بندے پر حرام ہے کہ جب تک وہ میری دلیل نہیں جانتا میرے کلام پر فتویٰ دے، کہ میرے قول کو لے کر فتویٰ دینا شروع کر دے جب تک کہ اسے دلیل معلوم نہ ہو کہ امام صاحب نے کیا دلیل لی تھی اور ان کی پیش نظر کیا دلیل تھی. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّنَا بَشَرٌ نَقُولُ الْيَوْمَ بِقَوْلٍ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا، ہم انسان ہیں، ایک بات آج کہتا ہوں کہتے ہیں کل اسے رجوع بھی کر لیتے ہیں. تو جو مقلد ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو ڈبکی کھا گیا نا، وہ تو ہلاک ہو گیا. فرمایا کہ میں اپنی رائے سے، اپنے قول سے کوئی بات کرتا ہوں، آج ایک بات ہم کہتے ہیں کل اسے رجوع کر لیتے ہیں. اور ایک اور روایت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد رشید قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت وصیت کرتے ہیں وَيْحَكَ يَا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی، اے یعقوب، اے ابو یوسف، اللہ تم پہ رحم فرمائے، ہر وہ چیز لکھ مت لیا کرو جو میں کہتا ہوں. جو سنتے ہو تم لکھنا شروع کر دیتے ہو. کہا کہ دیکھو میں بشر ہوں، آج ایک فتویٰ دیتا ہوں کل اسے رجوع کر لیتا ہوں، کل ایک رائے اختیار کروں گا پرسوں اسے چھوڑ دوں گا. تو ہر ایک چیز کو لکھتے مت رہا کرو. اور یہی پھر امام صاحب کے شاگردوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. وہ امام قاضی ابو یوسف ہوں، امام محمد بن حسن الشیبانی ہوں، امام ظفر ہوں رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے یہی کیا. جب ہم قدوری کو پڑھتے ہیں تو قدوری کیا کہتی ہے؟ امام صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، شاگرد کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں، وجہ یہی ہے نا کہ جب امام کے قول کے خلاف ان کو دلیل مل جاتی ہے وہ استاد جی کا قول چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ہے سچا سنچا حنفی. اصلی حنفی کون تھا؟ امام محمد تھے. اصلی حنفی کون تھے؟ امام قاضی ابو یوسف تھے. کہ استاد جی امام صاحب کے قول کے خلاف حدیث مل گئی، امام صاحب کا قول چھوڑ دیا، اور ہم جناب اسی طرح لکیر کے فقیر ہیں، وہی کرتے رہیں گے. جیسے زکریہ صاحب غالباً ابو داود کی حدیث لائے اور کیا کیا کہ صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے، وہ نماز پڑھتا رہا اور کہا کہ ہمارے امام کے مذہب میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس کے خلاف دلیل موجود. اگر یہ اصلی حنفی ہوتا تو امام کا قول چھوڑ دیتا اور حدیث کو لے لیتا. لیکن چونکہ یہ نقلی تھا نا، چونکہ یہ نقلی تھا اس لیے نقل کو لیا اور اصل کو چھوڑ دیا.
امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں انسان ہوں، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی، تو میری رائے کو پرکھو، جو کتاب و سنت مطابق ہو لو، اور جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ ابن عبد البر جامع بیان العلم۔ تو امام صاحب کا تو یہ کہنا ہے، لیکن مقلد ہے کہ وہ جو ہے وہ تقلید کیے جا رہا ہے۔ اور امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول مشہور قول، امام مالک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد آپ کے سوا ہر ایک کی بات مقبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی ہو سکتی ہے، جو کتاب و سنت مطابق ہوگی وہ قبول ہوگی، اور جو خلاف ہوگی وہ رد ہوگی۔ یعنی پیغمبر ہی ایسی ذات ہے کہ جس کی ہر بات کو لیا جائے گا، باقیوں کی بات کو لینا اور چھوڑ دینا دونوں طرح ہے، دلیل پر ہے تو لیں گے، دلیل کے خلاف ہے تو چھوڑ دیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ہر شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے، وہی اصل محور ہے، اس لیے ہر ایک کی بات کو پرکھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو نبی علیہ السلام کا قول ہوگا وہی میرا قول ہوگا، اور میرے قول کے خلاف جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی لیا جائے گا اور باقی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی بات کر دی۔ اور اسی طرح امام صاحب نے اور بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں سے منع کیا، تقلید کرنے سے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو نام لے کر بتا دیا کہ لا تقلدونی، میری تقلید مت کرنا، نہ امام مالک کی تقلید کرنا، نہ امام شافعی کی تقلید کرنا، نہ اوزاعی اور دیگر کی تقلید کرنا، تقلید کوئی نہیں کرنی ہے، اور کسی کی رائے پر بھی عمل نہیں کرنا۔ تو تقلید کی راہ کو اور تقلید کے راستے کو اختیار نہیں کرنا، یہی ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا درس تھا۔ لیکن بجائے یہ کہ ہم اس پر عمل کرتے، ہم نے اس کے خلاف کہنا شروع کر دیا اور کرنا شروع کر دیا۔ تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا، تقلید نہ میری کرنی ہے نہ کسی اور امام کی تقلید کرنی ہے۔ ابن عبد البر جامع بیان العلم۔ تو ان وضاحتوں کے بعد اب ہمارا کام یہ ہے کہ کوئی ادنا مسلمان ہے یا کوئی اعلیٰ مسلمان ہے، کوئی عامی ہے یا کوئی عالم دین ہے، تقلید کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی میرے، اتباع ہے، اطاعت ہے، اقتداء ہے۔ اتباع ہے، اطاعت ہے، اقتداء ہے۔ ہمیں مطیع بننا ہے اور ہمیں متبع بننا ہے، ہمیں مقتدی بننا ہے، نہ کہ ہمیں مقلد بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہم سب کو کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔